السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الكتاب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 624 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کی آج تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، من جس نے حرم حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی وہ جو اخرجہ اس نے پیدا کی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق کی۔ قل کہہ دیجئے، یہ للذین ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خالصتاً اور خالص ہوں گی ان کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ کذالک اسی طرح نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، بقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ ترجمہ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اور کھانے پینے کی جو چیزیں پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام قرار دیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ فرما دیجیے کہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، اور تیسری بات یہ بتائیے کہ قیامت کے دن ان کے لیے یہ ساری چیزیں خالص ہوں گی، اور چوتھی بات یہ کہ ہم اسی طرح ان لوگوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں زینت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں تم اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ اور مکے کے مشرکین کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کپڑے وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس چیز کو اپنے لیے حرام قرار سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ حرام اور حلال ان دونوں چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ جس چیز کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال قرار دیں، اور جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑنے والا، اس کے اختیار کو سلب کرنے کی کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل کھلی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اختیار صرف کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا اللہ تعالیٰ کو ہے، اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حلال اور حرام یہ دو چیزیں طے ہوتی ہیں آسمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ باتیں طے ہوتی ہیں، جس کی تشریح احادیث میں کی جاتی ہے، اور فقہا اس کی اور زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ بندے کو اختیار ہی نہیں اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کسی پاکیزہ چیز کو حرام قرار دے، ناپاک قرار دے، حرام قرار دے۔ جیسے کہ مکے کے مشرکین کپڑے پہننے کو حرام قرار دیتے تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے ننگے ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پیغمبر قل آپ ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جس زینت اور آرائش کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، پیدا کیا، کس نے حرام کیا؟ اور طیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، کس نے ان کو حرام قرار دیا؟ جب اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، پاکیزہ قرار دیا ہے، تو کسی بندے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پاکیزہ چیز کو ناپاک قرار دے یا حرام قرار دے۔ پھر آگے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ طیبات اور یہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں دنیاوی زندگی میں اصلاً تو ایمان والوں کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں اصل تو ایمان والوں کے لیے، اس کی عبادت کرنے والے مومن اور مسلمانوں کے لیے ہے، یہ اور بات ہے کہ کافر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، یہ پاکیزہ چیزیں، یہ اچھی چیزیں، یہ آرائش و زیبائش کی چیزیں، یہ لباس، یہ کپڑے اور یہ ساری چیزیں اور یہ کھانے کی ساری چیزیں قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کا حصہ ہوں گی، کافروں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاً تو ایمان والوں کے لیے اور کافر بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر ایمان والے کو غم کے ساتھ یہ خوشی ملے گی اور نقصان کے ساتھ فائدہ ملے گا، یہ ساری چیزیں رہیں گی، عزت اور ذلت اور نفع اور نقصان، یہ کمزوری، یہ بیماری، یہ بنائی، یہ مصیبتیں، یہ مجبوریاں، یہ کمزوریاں، یہ معذوریاں، یہ ساری چیزیں تو اس دنیا کے اندر رہیں گی، انہی کے ساتھ یہ اچھی چیزیں، آرائش کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد صرف اور صرف یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں، یہ پاکیزگیاں، یہ ساری چیزیں، آرائش و زیبائش کی چیزیں صرف ایمان والوں کے لیے رہے گی، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان ساری باتوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔